الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين والصلاة والسلام على جميع الأنبياء والمرسلين سيما من سمي في الآفاق بأحمد وفي الأرض بأبي القاسم محمد والصلاة والسلام على أولاده الطيبين الطاهرين المعصومين الميامين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد وهو أصدق القائلين وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى والصدقة محرم کا چاند جیسے ہی طلوع ہوتا ہے اور کائنات کو نظر آتا ہے ویسے ہی تمام عالم پر ایک غم علم اور درد کی ایک ایسی کیفیت طاری ہو جاتی ہے جس کا ادراک کرنے کے لیے قلب کی پاکیزگی اور شعور کی بلندی اور ایمان کی حرارت لازم ہے۔ اگر انسان بظاہر دیکھے تو تاریخ کے اعتبار سے یہ محرم کربلا والوں کی یاد کا مہینہ اور اس کا آغاز ہے، لیکن اس حد تک سب کو معلوم ہے، چاہے وہ کافر ہو، مسلمان ہو، چاہے وہ موحد ہو، مشرک ہو، چاہے وہ اسلام کے اندر مختلف فرقوں میں سے کسی ایک مکتبی فکر اور فرقے کا ماننے والا ہو، سب اس حوالے سے سمجھتے ہیں کہ تاریخی واقعہ ہے اور اس کا آغاز یکم محرم سے ہوتا ہے۔ یہ بالکل ابتدائی طور پر ایک دروازہ ہے یا کہنا چاہیے ٹائٹل۔ اس کے بعد اس حد تک کہ یہ مہینہ حق اور باطل کی جنگ کا مہینہ ہے، یہ بھی ہر ایک کو معلوم ہے۔ اس کے لیے کسی معرفت کی، کسی ادراک کی، کسی فہم کی، کسی شعور کی ایسی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ بچہ سمجھتا ہے کہ مالکیہ کربلا میں ایک طرف حق ہے، دوسری طرف باطل ہے، ایک طرف یزید ابن معاویہ ابن ابو سفیان ہے اور دوسری طرف حسین ابن علی ابن ابی طالب ہے۔ واضح ہے، یہاں پر بھی کسی بہت زیادہ غور و فکر کی ضرورت نہیں ہے۔ ابتدائی طور پر جیسے ہی چاند نظر آتا ہے ہر ایک تک یہ میسج پہنچ جاتا ہے۔ اس کے بعد مسلمانوں کے دو گروہ بن جاتے ہیں۔ ایک گروہ وہ ہے جو اس کو حق اور باطل کا معرکہ سمجھ کر بیان کرتا ہے کہ ہمیں حسین کی راہ پر چلنا چاہیے، نعرہ ہے، شعار ہے، اور اچھی بات ہے، یہ بھی منفی بات نہیں ہے۔ کم از کم یزیدیت سے اپنی براءت کا اظہار مسلمانوں کا ایک طبقہ کرتا ہے اور حسین ابن علی کے پرچم کو تھامنے کا دعویٰ کرتا ہے۔ بہرحال اس پہلے مرحلے سے یہ اگلا مرحلہ ہے، اس لیے ان کو بھی اپریشیٹ کرنا چاہیے۔ لیکن اس کے مقابلے میں ایک ایسا طبقہ بھی ہے اور ہونا چاہیے جو اس مہینے
معنویت کو سمجھیں، اس کی روح کو سمجھیں، اس کے کائنات پر اثرات کو سمجھیں، اس کے کائنات کی ہر ذی روح کے لیے اس کا جو پیغام ہے اس پیغام کو سمجھیں۔ اس مہینے کے آغاز ہی سے اس پورے عالم میں جو تبدیلی تکوینی طور پر رونما ہوتی ہے، اس تکوینی تبدیلی کو محسوس کرنا شروع کر دے۔ مجھے نہیں معلوم یہ بات اوپر سے گزر جائے گی یا تھوڑا بہت ہم سمجھ پائیں گے۔ ایک ہے تشریعی تبدیلی۔ آپ نے سیاہ لباس پہن لیا، آپ کے کلچر کا حصہ ہے۔ آپ نے اپنے گھر میں فرض کریں علم لگا لیا، تشریعی تبدیلی ہے، یعنی معاشرے کے اندر آپ خود اپنے ہاتھوں سے یہ کام کر رہے ہیں۔ اگر آپ نہ کریں تو نہیں ہوگا۔ آپ سیاہ لباس کی جگہ کوئی اور لباس پہنیں گے تو آپ کے اختیار میں ہے، پرچم نہ لگائیں تو آپ کے اختیار میں ہے، عزاداری نہ کریں آپ کے اختیار میں ہے، کوئی آپ کو مجبور نہیں کرنا۔ اسی طرح سے سبیل نہ لگائیں، مجلس نہ پڑھیں، مجلس میں نہ جائیں۔ جو کچھ اقدار کربلا ہے ان کی ان علامتوں کے لیے قدم اٹھانا نہ اٹھانا یہ میرے اور آپ کے ہاتھ میں ہے۔ اس لیے یہ بظاہر ہمارے اختیار کا کام ہے، لیکن کچھ ایک اور پہلو کے حوالے سے امور ایسے ہیں جو ہمارے اختیار میں نہیں آئے، ان کا تعلق عالم تشریع سے نہیں ہے، کلچر سے نہیں ہے، تہذیب سے نہیں ہے، وہ عالم حقیقت سے متعلق ہے۔ جس چیز کا تعلق عالم حقیقت سے ہے وہ آپ کے اختیار میں ہے ہی، جو آپ کے اختیار میں نہیں ہے بلکہ وہ قدرت لم یزل ولا یزال اللہ تبارک و تعالیٰ کی اختیار میں ہے اور تکوین عالم کا حصہ ہے، تکوین عالم کا، اور عالم کی طبیعت میں وہ چیز تبدیل ہو رہی ہے، اس تک پہنچنے کے لیے درک، شعور، ایمان اور ایمان کی گہرائی کی ضرورت ہے، اس تک پہنچنے کے لیے۔ مثلا جب سردیاں ختم ہوتی ہیں اور بہار کا موسم شروع ہوتا ہے، آپ چاہیں یا نہ چاہیں درختوں کو نئے پتے لگ جاتے ہیں، یہ تکوینیات کا حصہ ہے۔ آپ چاہیں یا نہ چاہیں اسے کوئی فرق تو نہیں پڑتا، آہستہ آہستہ وہی پتے سبز ہو جاتے ہیں، آہستہ آہستہ وہ بظاہر اجڑا ہوا درخت سرسبز اور شاداب ہو جاتا ہے، آہستہ آہستہ زمین سبز ہو جاتی ہے، آہستہ آہستہ اس کو پھل لگنے لگتے ہیں، فصلیں تیار ہونے لگتی ہیں۔ تکوین عالم میں ایک مرحلہ یہ بھی ہے، میرے اور آپ کے اختیار میں نہیں ہے، تکوین عالم کا یہ حصہ۔ اسی طرح سے گرمی، سردی، خزاں، بہار تکوین عالم کا ایک حصہ ہے، لیکن یہ وہ حصہ ہے جو ہمارے اختیار میں تو نہیں ہے لیکن ہماری آنکھوں کو نظر آ رہا ہے۔ کوئی بھی شخص اگر دیکھے گا ان چیزوں کو تو سمجھے گا کہ پیچھے کوئی ہے جو یہ کر رہا ہے، کیونکہ کوئی بھی کام کائنات میں ایسا نہیں ہے جس کے پیچھے اس کا فاعل نہ ہو، اس کا سبب نہ ہو، اس کام کو کرنے والی ہستی موجود نہ ہو۔ اگر لوگ اہتمام نہ کرتے امام بارگاہ کی بلڈنگ نہ بنتی، اہتمام نہ کرتے، محنت نہ کرتے تو یہ عمارت کھڑی نہ ہوتی، اہتمام نہ کرتے تو آپ لوگ گھر سے یہاں پر آتے نہیں، اہتمام نہ کرتے تو یہ مائک اور باقی ساری چیزیں بنتی نہیں۔ اس کا مطلب ہے ہر فعل کے پیچھے کوئی فاعل اور ہر مسبب کے پیچھے کوئی سبب موجود ہے۔ تو اس عالم کے اندر بھی جب کوئی اس طرح کی تبدیلی آتی ہے جس کو ہماری نگاہیں دیکھتی ہیں تو ان نگاہوں کے دیکھنے کے نتیجے میں، عقل کے ادراک کے نتیجے میں، کان کے سننے کے نتیجے میں، زبان کے چکھنے کے نتیجے میں، ہاتھ کے محسوس کرنے اور لمس کرنے کے نتیجے میں ہم اس فعل کے فاعل تک پہنچ جاتے ہیں۔ یہ ہماری ظاہری دنیا ہے، لیکن کچھ چیزوں کا تعلق عالم ارواح سے ہے، عالم تکوین سے ہے، عالم باطن سے ہے، باطل نہیں باطن،
یہ ظاہر ہے، وہ باطن ہے۔ محرم الحرام کا بھی ایک ظاہر ہے اور ایک باطن ہے۔ وہ جو ظاہر ہے وہ یہی ہے جو آپ کو نظر آ رہا ہے، سیاہ پوش ہوئے، امام باقاہیں سج گئیں، مساجد سج گئے، اور لوگوں کے اندر ایک نئی تبدیلی نظر آئی ظاہری اعتبار سے، اور اس کے نتیجے میں لوگوں نے امام حسین علیہ السلام کی مجالس میں آنا شروع کیا، سننا شروع کیا، درد کرنا شروع کیا، اور ایک معنوی روحانی کیفیت آہستہ آہستہ پیدا ہونے لگی۔ یہ ظاہر اور ظاہری شکل ہے، ظاہری صورت ہے، لیکن اسی محرم کا ایک باطن بھی ہے۔ وہ باطن ہر ایک کو نظر نہیں آتا۔ اس باطن کے ادراک کے لیے انسان کے اس بدن کی آنکھ کے ساتھ ساتھ، بدن کی آنکھ نہ بھی ہو فرق نہیں پڑتا، لیکن اگر بدن کی آنکھ ہو تو یہی کافی نہیں ہے۔ اس باطن کو دیکھنے کے لیے باطن کی آنکھ، جس کو آپ دل کی آنکھ کہتے ہیں، اس آنکھ کا روشن ہونا اور اس کے اندر روشنی ہونا ضروری ہے۔ اس باطن کو دیکھنے کے لیے اس باطن کی ایک چھوٹی سی مثال ہے۔ وہ کیا ہے؟ محرم الحرام کے ان 9 دنوں کے بعد جب 10واں دن شروع ہوتا ہے، ایک تو آپ محرم کے چاند کے نظر آتے ہی اپنے اندر ایک درد محسوس کرتے ہیں۔ یہ اسی باطن کا ایک اثر ہے، لیکن اس اثر کا تعلق آپ کی معرفت سے ہے۔ معرفت ہے تو یہ اثر آپ کے اندر پیدا ہوتا ہے، معرفت نہ ہو تو اثر پیدا نہیں ہوتا۔ آپ ایسی پاکستان کے اندر 25 کروڑ عوام میں کروڑوں ایسے لوگ ہیں جن کو فرق نہیں پڑتا کہ محرم کا چاند ہے یا ربیع الاول کا چاند، کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اسی طرح سے جیسے کسی جانور کو، کسی گائے کو، کسی بیل کو، کسی بکرے کو اس بات سے کوئی غرض نہیں ہے کہ اس کے سامنے گھاس ہے یا پھول ہے، زعفران ہے یا پھر کسی عام درخت کے پتے ہیں، اس کو تو کوئی فرق نہیں پڑتا، جو اس کا کام کھانا، اس کو اس چیز کی معرفت سے کوئی غرض نہیں ہے۔ اسی طرح ہمارے معاشرے میں بھی ہے، بہت سارے انسان ہیں، کروڑوں انسان ہیں جو اس چاند کے نظر آنے کے باوجود ان پر کوئی فرق نہیں پڑتا، ان کی روٹین کی زندگی وہی ہے۔ حتیٰ 9 اور 10 محرم کو جب چھٹی ہوتی ہے تو وہ تفریح کرنے چلے جاتے ہیں، عیاشیاں کرنے چلے جاتے ہیں، پکنک منانے چلے جاتے ہیں، خوشیاں منانے چلے جاتے ہیں۔ ان کو اس سے غرض نہیں ہے کہ یہ دن کیا ہے، اس کے اثرات کیا ہے، اس دن میں ہوا کیا ہے، اور اس ظاہر کے پیچھے باطن کیا ہے، عالم تکوین میں تبدیلی کیا رونما ہو رہی ہے، ان چیزوں میں اس کو کوئی غرض نہیں ہے۔ لیکن کچھ لوگ ایسے جن کو غرض ہے، لیکن وہ جو غرض ہے اس کا تعلق بھی ظاہر سے ہے۔ جیسے ہم مثلا غم مناتے ہیں اور اس غم کی پیک کا دن عاشور کا دن ہوتا ہے، لیکن اس عاشور کے دن میں بھی ہم غم منانے کے بعد جب کھاتے پیتے اور گھر واپس آتے ہیں سکون سے سو جاتے ہیں، تھکے ہوئے ہوتے ہیں، نہا دھوتے ہیں، کچھ عبادتیں کر لیتے ہیں اور اس کے بعد سو جاتے ہیں۔ ہم کیوں اس وقت یہ سب کچھ کر کے آرام سے سو جاتے ہیں؟ اس لیے ہماری معرفت کا معیار اس حد تک ہے، جتنی معرفت ہوگی اسی معرفت کا اثر انسان کی زندگی میں اتنا ہی ہوگا۔ لیکن جب ہم کائنات کے اسرار و رموز کو دیکھتے ہیں تو اس میں ایک ہلکی سی مثال خود کربلا اور امام حسین علیہ السلام کی قبر اطہر کی مٹی کی ہے۔ آپ نے سنا ہوگا، میں نے دیکھا ہے، احادیث میں تو ہے، پڑھا تو ہے، لیکن پڑھنا اور سننا نچلے مرحلے، دیکھنا آخری مرحلہ ہے۔ اس دیکھنے کے بعد اس پر ایمان، وہ اس سے اگلا مرحلہ ہے۔ آپ نے یقیناً سنا ہے اور یقیناً پڑھا بھی ہوگا کہ یوم عاشور، عصر عاشور، کربلا کی قبر کی، حسین بن علی علیہ السلام کی تربت کی مٹی سرخ نہیں، رنگ تبدیل نہیں ہوتا، بلکہ وہ خود مٹی خون میں تبدیل ہو جاتی ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ
وہ سر یا وہ اسرار ہیں جن کا تعلق باطن عالم سے ہے، ظاہر سے۔ اس لیے اس باطن کو دکھانے کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے قبر حسین کی مٹی کے اوپر سے یہ پردہ ہٹا دیا ہے کہ دنیا والوں کو اس حقیقت کو دیکھ کر یہ ادراک ہو کہ وہ عالم کیسا عالم ہوگا جس کی ایک چھوٹی سی مثال اور ایک چھوٹا سا جلوہ خاک قبر حسینی کی صورت میں انسانوں کی نگاہوں کے سامنے آئے تو انسان تڑپ اٹھتا ہے جب وہ خاک خون میں تبدیل ہوتی ہے۔ تو کیا یہ خصوصیت صرف قبر حسین کی مٹی کی خصوصیت ہے، بس ختم؟ نہیں، ایسا نہیں ہے۔ آپ روایات میں پڑھیں، احادیث میں پڑھیں کہ جب امام حسین علیہ السلام کا سر مبارک تن مبارک سے جدا ہوا تو اس موقع پر آسمان سے بارش کے قطرے برسے، لیکن وہ بارش نہیں، وہ خون تھا۔ زمین سے جس چیز کو آپ ہٹاتے تھے اس کے نیچے سے خون کا فوارہ نکلتا تھا، خون امڑ آتا تھا۔ یہ کون سا خون ہے؟ خون علامت کی چیز کی ہے، غم کی بھی ہے، ستم کی بھی ہے، ظلم کی بھی ہے، اور اس کے مقابلے میں استقامت اور قربانی اور اظہار کی بھی ہے۔ بہت ساری علامتیں اس خون کے اندر موجودہ ہیں۔ وہ جو عصر عاشور قبر حسینی نہیں بلکہ زمین کے ذرے ذرے سے خون کی خوشبو اور خون کے آثار امڑ کر انسانوں کے سامنے آئے اور اس کے بعد چھپ گئے، یہ وہ اسرار عالم ہے جو ان چند لمحات کے لیے، ساعات کے لیے انسانوں کے سامنے آئے تاکہ بتا سکے کہ دیکھ لو کربلا میں فرزند علی و بطول کے قتل کا مطلب صرف کربلا کی زمین میں ایک ظلم نہیں ہے، بلکہ یہ عالم اور یہ نظام ہستی اور یہ کائنات اور یہ زمین اور یہ آسمان اور آسمانوں میں موجود اللہ کے فرشتے، ملائکہ اور تمام موجودات حسین ابن علی کے اس قتل ناحق پر اشک آلود ہے، اور ان کے اشک پانی نہیں، ان کے اشک خون کے قطرے ہیں۔ یہ باطن عالم ہے۔ اس باطن عالم کا اندازہ صرف اس ایک لمحے سے یا چند لمحات سے ہوتا ہے، تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ صرف وہی چند لمحات ہیں بس، نہیں، ایسا نہیں۔ یہ جو چاند کا نظر آنا ہے اس کا اثر اس پورے عالم پر ہے اور عالم کے ذرے ذرے پر ہے۔ اس اثر کے نتیجے میں اگر کسی کے دل کی آنکھ کھل جائے، اگر کسی کی آنکھوں کے سامنے سے پردہ ہٹ جائے، اگر کوئی شخص صاحب بصیرت بن جائے، صاحب بصیرت، تو اس کو حقائق عالم کا وہ حصہ جس تک پہنچنے کی اس کو اجازت ملی ہے وہ حصہ نظر آنے لگے گا۔ جب وہ دیکھے گا تو سمجھے گا کہ اس کو اسرار عالم میں سے ایک سر، ایک راز، ایک بھید یہ بھی ہے کہ کائنات کا ذرہ ذرہ حسین ابن علی کے غم میں مغموم بھی ہے، محزون بھی ہے، عزادار بھی ہے، گریہ بھی ہے۔ عالم صرف چند انسان نہیں، صرف چند معاشرے نہیں، اس کے لیے کیا چاہیے؟ اس کے لیے معرفت چاہیے۔ اس لیے محرم الحرام اہل البیت علیہم السلام کی معرفت کے اصول کا بہترین مہینہ اور بہترین ذریعہ۔ اس مہینے کو صرف چند ظاہری باتوں میں لوگوں کو مصروف رکھ کر گزارنا حسین علیہ السلام کے حق کی ادائیگی نہیں ہے۔
اس مہینے کے نتیجے میں معرفت میں اضافہ، شناخت کے نتیجے میں محبت کے نتیجے میں معرفت، اس معرفت کے نتیجے میں عشق، اور اس عشق کے نتیجے میں جذب، اور اس جذب کے نتیجے میں فاصلوں کا ختم ہونا، اور فاصلوں کے ختم ہونے کے نتیجے میں انسان اس مقام تک پہنچتا ہے کہ جہاں علی اور آل علی اور حسین اور آل حسین ہو وہی نظر آتا ہے، جہاں وہ نہ ہو نظر نہیں آتا۔ محرم اس حوالے سے وہ مہینہ ہے، عزاداری سید الشہداء کا مہینہ وہ مہینہ ہے۔ اس کے لیے دل کی آنکھوں کا کھلنا ضروری ہے، پاکیزہ ہونا ضروری ہے، اور انسان اس مقام تک کب پہنچتا ہے جب اس کے سامنے یہ معرفتیں پیش ہوں، ان معرفتوں تک پہنچے۔ اس لیے پڑھنا اس مقدس اور انتہائی عظیم مہینے میں، اور مطالعہ کرنا، علمی مباحث کرنا، علماء کے پاس بیٹھنا، ان علماء کے پاس جو علماء ربانی ہو حقیقتاً، ہم جیسے نہیں۔ اسی طرح سے احادیث جو اس حوالے سے ہمارے مخازن احادیث میں، منابع احادیث میں، مصادر احادیث میں کربلا سے متعلق اس کی معنویات کے بیان کے لیے موجود ہے، ان کا مطالعہ کرنا، ان کو ان کے عمق میں جانا، خود یہ چیزیں تمام کی تمام ہماری معرفت کے اسباب ہیں، تاکہ ہم معرفت حسین ابن علی حاصل کر سکیں۔ معرفت حاصل ہوگی کب؟ جب مسلسل ذکر اور فکر میں ہم ہوں گے۔ اب سمپتی مثال ہے، اس وقت آپ دیکھ لیں اپنے ارد گرد، آپ اپنے ارد گرد دیکھیں، آپ ٹی وی کھول کے دیکھ لیں، جتنی بڑی بڑی ملٹی نیشنل کمپنیاں ہیں وہ ایسی چیزوں کو آپ کی زندگی کی ضرورت بنا دیتی ہیں جو ضرورت نہیں ہے، لیکن ضرورت بنا دیتی ہیں تاکہ آپ محنت کر کے جو پیسہ کماتے ہیں وہ پیسہ لے جا کر ان کی جیب میں ڈال دیں، اور وہ اس کے عوض ایک چیز آپ کے حوالے کر دیں۔ آپ دور کیوں جائیں، آپ سب کی جیبوں میں موبائل موجود ہے۔ موبائل کا جو فنکشن ہے، آپ زیادہ سے زیادہ اسے کتنے کام لیتے ہیں؟ عام انسانوں کی بات کر رہا ہوں، محققین کی اور جو متخصص لوگوں کی بات نہیں کر رہا، عام انسان ایک موبائل سے کتنے کام لیتا ہے؟ ٹیلی فون سننے اور کرنے کا کام، میسج کرنے کا کام، اور وہی میسج کسی واٹس ایپ کی اپلیکیشن کے ذریعے سے، اور اس کے ساتھ یا فیس بک یا فرض کریں ٹویٹر یا پھر آپ کا یوٹیوب وغیرہ اور اس کی ویڈیوز دیکھنا، یہی کام ہے۔ اس سے زیادہ تو آپ کام نہیں لیتے، اور اس کے لیے 20,000 کا موبائل بھی یہ کام کر سکتا ہے، اور 10 لاکھ کا موبائل بھی یہ کام کر سکتا ہے۔ اب ملٹی نیشنل کمپنیاں کیا کرتی ہیں؟ مسلسل بیان کر 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 کے مسلسل صبح و شام ہماری نوجوان نسل اور ہر فرد کے ذہنوں میں انڈیل کر راغب کرتی ہیں کہ آپ کے اسٹیٹس اور آپ کے مقام کی بلندی کی دلیل یہ ہوگی کہ آپ کی جیب میں فرض کریں 10 لاکھ کا موبائل ہو، ورنہ جو ہے آپ کو کون پوچھتا ہے؟ یعنی ضرورت نہیں ہے، آپ کی ضرورت بنا دیا جاتا ہے۔ اسی طرح سے زندگی کی باقی ضروریات، اور اس نتیجے تک وہ ہمیں پہنچاتے کس طرح سے؟ مسلسل دکھا کر، مسلسل سنا کر، مسلسل پڑھا کر، ٹی وی کے ذریعے سے، اشتہارات کے ذریعے سے، مختلف اپلیکیشنز کے ذریعے سے، میں نے ایک مثال دی ہے موبائل کی، ظاہر ہے اس طرح کی ہزاروں مصنوعات ہیں جو اپنے انہی اشتہارات کی بنیاد پر ہماری زندگیوں کا حصہ بن جاتے ہیں، جبکہ وہ حصہ ہوتے نہیں ہیں۔ یہ وہ ٹیکنیک ہے جس کے ذریعے سے انسانوں کو غیر ضروری چیزوں کا عادی بنا دیا جاتا ہے، اور اس کی زندگی کا اس کو حصہ بنا دیا جاتا ہے، اور جو اس کی زندگی کا حصہ ہونا چاہیے اس سے اس کو منقطع کر دیا جاتا ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کی صلوات کی آواز اتنی ڈھیلی ہے جس کو سن کے لگتا ہے سوئے ہو۔
رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ان احادیث میں، جن کو شیعوں کے ساتھ ساتھ اہل سنت نے بھی نقل کیا ہے، انسان کی زندگی کی کامیابی کی دلیل جن 2 یا 3 چیزوں کو قرار دیا ہے، ان میں سب سے اہم ترین چیز کیا ہے؟ فرمایا اپنے بچوں کو میری اہل البیت کی محبت سکھاتے ہوئے بڑا کرو۔ یہ اہل سنت کی روایت بیان کر رہا ہوں، شیعہ روایت نہیں، چونکہ کہنا اور بیان کرنا کچھ اور چاہ رہا ہوں، یہ میں صرف آپ کا ذہن ادھر مبزول کرنے کے لیے صرف یہ جملہ نقل کر رہا ہوں کہ اگر تم چاہتے ہو کہ تمہارا خاندان، تمہارے بچے، تمہاری اولادیں صالح ہوں، تو ضروری ہے کہ انہیں میری اہل البیت کی محبت کا عادی بناؤ، یعنی ان کی زندگی کی عادت اہل البیت علیہ السلام سے محبت بن جائے۔ یہ کیسے ہوگا؟ وہی کام جو یہودی کرتے ہیں، وہی کام جو مسیحی کرتے ہیں، وہی کام جو مغربی دنیا کے بڑے بڑے آپ کو ملٹی نیشنل کمپنیوں کی مارکیٹنگ میں نظر آتا ہے۔ یہ مارکیٹنگ ٹیکنیکس ہیں۔ تو مارکیٹنگ کیا اللہ نے نہیں سکھائی؟ اللہ نے بھی سکھائی ہے۔ اللہ نے انسان کی روح کی ضرورتوں کو سامنے رکھتے ہوئے تربیت اولاد میں، تربیت خانوادہ میں وہ مارکیٹنگ ٹیکنیکس بتائی ہیں کہ کس طرح تم اپنے آپ کو پاکیزہ کر سکتے ہو، کس طرح اپنے گھر کی فضا کو پاکیزہ رکھ سکتے ہو، کس طرح سے اپنے بچوں کو اس طرح سے پاکیزہ تربیت دے کر کمال انسانی تک پہنچا سکتے ہو جس کے نتیجے میں ان کی دنیا بھی پاکیزہ گزرے اور وہ انسانیت کے اس تخلیق کے مقصد تک بھی پہنچ سکیں۔ اور وہ رستہ ایک ہی ہے، محمد و آل محمد سے عشق، محمد و آل محمد سے محبت۔ یہ محبت، یہ عشق اس سے پہلے معرفت ہے، شناخت ہے، اور شناخت کی محفل یہی ہے، شناخت کی محفل یہی ہے۔ شناخت کی محفل آپ کے گھر میں بچوں کی تربیت کے لیے ان کو پڑھایا جانے والا ٹیکسٹ ہے، کتابیں ہیں، یا وہ ڈرامے ہیں جو آپ کو دکھانے چاہیے، یا وہ چھوٹے چھوٹے ایپیسوڈز ہیں جو مختلف اداروں میں اہل البیت علیہ السلام کی معرفت کی وجہ سے بچوں کے لیے تیار کر رکھے۔ یعنی ایسی چیزیں جن سے بچے بے راہ ربی کا شکار بھی نہ ہو اور اہل البیت کی طرف مائل بھی ہو، اور اس میدان میں ہر روز اضافہ بھی ہو، اور ہر گزرتے دن کے ساتھ ان کی معرفت کی سیڑھیاں اوپر چڑھیں اور وہ اوپر چڑھتے چلے جائیں۔ جیسے جیسے شناخت بڑھے گی، جیسے جیسے معرفت بڑھے گی، ویسے ویسے محبت بڑھے گی، اور جیسے جیسے محبت بڑھے گی ویسے ویسے عشق اور مودت بڑھے گی۔ اور یہ عشق اور مودت وہی ہے جس کا حکم اللہ کے رسول نے قرآن میں اللہ کے حکم کے مطابق ہم تمام مسلمانوں کو یہ کہہ کر دیا کہ قل لا اسألکم علیہ، قل لا اسألکم علیہ اجرا، میں تم سے کوئی اجر نہیں مانگتا، الا صرف ایک چیز، وہ کیا ہے؟ الا المودۃ فی القربى، میرے بچوں سے محبت کرو۔ یہ بچوں سے محبت، نبی کے بچوں سے محبت کس لیے ہے؟ ان بچوں کو کوئی فائدہ ہے؟ نبی کے بچوں کو، نبی کی آل کو فائدہ ہے؟ کس کو فائدہ ہے؟ فائدہ اس کو ہے جو محبت کرتا ہے۔ فائدہ کیا ہے؟ جو یہ محبت روشنی ہے، یہ محبت عقل ہے، یہ محبت شعور ہے، یہ محبت فہم ہے، یہ محبت علم ہے، یہ محبت انسان کی ہدایت ہے۔ نتیجتاً اس محبت کے رستے پر گامزن ہونے کے بعد جیسے جیسے یہ محبت بڑھتی چلی جائے گی انسان ترقی کرتا چلا جائے گا۔ کس چیز میں ترقی کرے گا؟ انسانیت میں ترقی کرے گا، حیوانیت سے نکل آئے گا۔ جیسے جیسے وہ ترقی کرتا چلا جائے گا، جیسے جیسے وہ آگے بڑھتا چلا جائے گا، ویسے ویسے اس کی زندگی کی تاریکیاں دور ہوتی چلی جائیں گی، معرفت کے دروازے کھلتے چلے جائیں گے۔ جیسے جیسے معرفت کے دروازے کھلتے چلے جائیں گے
ولایت کے ان مراتب اور مقامات سے یہ شخص اور یہ انسان گزرتا چلا جائے گا یہاں تک کہ اپنے زمانے کے ولی سے جڑ جائے گا۔ رستہ کیا ہے؟ رستہ شناخت، ان ہستیوں کی شناخت، وہ بھی شناخت ہے جو آج کل آپ ٹی وی پہ سنتے ہیں کہ بھئی کربلا کا مہینہ جو ہے حق اور باطل کی لڑائی کا مہینہ ہے، اور یہ لوگ، یہ وہی لوگ کہہ رہے ہوتے ہیں جو خود سراپا باطل کے نمائندہ ہوتے ہیں، وہی لوگ کہہ رہے ہوتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ فطرت کے لحاظ سے، فطرت کے لحاظ سے ہر انسان کے اندر حق پرستی اللہ نے ودیعت کر رکھی ہے، بھاگ نہیں سکتا اسے وہ، اس لیے وہ اپنے اندر سے تو حق سے محبت کرتا ہے، لیکن جب مصداق کے تعین کی بات ہو کہ حق کون ہے، وہاں پر جا کر اپنی خواہشات، اپنے مفادات، اپنے تعلقات، اپنی دوستیاں، اپنے روابط، ان تمام چیزوں کی وجہ سے ادھر چلا جاتا ہے جدھر گمراہی کے علاوہ کچھ نہیں ہے، لیکن دل سے وہ حق سے بیزار نہیں ہوتا۔ اس لیے آپ دیکھتے ہیں کہ چاہے بدترین حکمران ہو، وہ کبھی بھی یہ نہیں کہتا کہ ظلم اچھی چیز ہے، بدترین حکمران ہو وہ یہ نہیں کہتا کرپشن اچھی چیز ہے، بدترین حکمران ہو وہ یہ نہیں کہتا لوگوں کا مال چرانا اچھی چیز ہے، کوئی یہ نہیں کہتا، سب کہتے ہیں یہ سب کچھ برا ہے، لیکن عملاً کرتے ہیں، کیوں؟ اس لیے یہ مفادات کا تقاضا ہے، لیکن کیا قلباً وہ اس چیز کو پسند کر سکتے ہیں، کہہ سکتے ہیں کہ نہیں یہ برا ہے؟ نہیں کہہ سکتے، کیوں؟ اس لیے کہ ان کی فطرت میں ہے۔ تو اہل البیت کی محبت اس فطرت کے دروازوں کو کھول کر انسان کو اس فطری رستے پر گامزن کر کے اس کو انسانیت کے ان مراحل اور زینوں سے اٹھا کر آہستہ آہستہ اس مقام تک پہنچانے کا رستہ ہے اہل البیت کی محبت، رستہ ہے کہ جس کے نتیجے میں انسان اس مقام تک پہنچے کہ اللہ فرشتوں سے کہے کہ تبارک اللہ احسن الخالقین، دیکھ لو میں کیسا عظیم خدا ہوں جس نے ایسا انسان پیدا کیا ہے۔ اس مقام تک پہنچے، اس مقام تک پہنچانے کا ذریعہ کون ہے؟ اہل البیت علیہ السلام، اور اس ذریعے تک جانا اور اس سے جڑنے کا رستہ کیا ہے؟ علم، معرفت اور ان کی شناخت۔ اگر ان کی شناخت حاصل ہو جائے تو یہی شناخت ہدایت کا رستہ ہے۔ شناخت حاصل نہ ہو تو پھر انسان ادھر سے ان کو پکڑتا ہے، ادھر سے ان کو پکڑتا ہے۔ کئی دفعہ میں نے یہ دیکھا، بڑے تم تراح کے ساتھ نبی کی آل کی فضیلتیں بیان ہوتی ہیں، فضیلتیں بیان کرتے 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 ایک مقام پر جا کر نبی کریم کی اولاد کے بدترین قاتلوں اور بدترین دشمنوں کو بھی پھر اس طرح سے اٹھایا جاتا ہے کہ دونوں کو ساتھ میں مکس کر دیا جاتا ہے اور کہا جاتا ہے یہ بھی اچھے ہیں وہ بھی اچھے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ شناخت نہیں ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ علم نہیں ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ میں اپنی ان خواہشات کی دنیا میں ان زنجیروں کا اسیر ہوں۔ ان زنجیروں کو توڑنے کا مطلب مودت اہل البیت ہے۔ ان زنجیروں کو جو مجھے اہل البیت کے دشمنوں کے پیچھے چلانے کا سبب ہے، ان زنجیروں کو توڑنے کا مطلب ولایت اہل البیت ہے، ولایت خدا ہے، ولایت رسول ہے، ولایت علی اور آل علی ہے۔ لہذا صرف محبت جب تک معرفت کے ساتھ نہ ہو کافی نہیں ہے۔ وہ محبت جو معرفت مطلوب تک انسان کو پہنچا سکے، وہ محبت۔ اور یہ ایام ان ہستیوں کی معرفت کے حصول کے ایام ہیں۔ یہ ایام آج پہلی شب ہے، ظاہر ہے کل یکم محرم ہے، اور آج آپ نے استقبال محرم کی مجلس کی ہے۔ استقبال محرم کے حوالے سے چند باتیں میں عرض کرنا چاہوں گا، اگر طبیعت پر گران نہ گزرے تو ذرا غور سے سماعت فرمائیے۔ صلوات بھیجیے محمد والے۔ ایک دفعہ پھر ذرا صلوات بھیجیے محمد والے۔
عزیزان میرے بزرگوں، میرے جوانوں، میرے دوستوں، محرم الحرام کو رسم نہ بنائے کبھی، اس کو ایک ایونٹ کے طور پر کبھی بھی نہ دیکھیں. یہ عبادت ہے. عبادت کا کیا مطلب ہے؟ عبادت کا مہینہ ہے. عبادت وہ ہوتی ہے جو انسان اور اس کے محبوب کے درمیان قرب پیدا کر سکے. عبادت ہو، اگر یہ قرب پیدا نہ ہو تو وہ عبادت نہیں ہے. نماز کو آپ عبادت کہتے ہیں کیوں عبادت ہے؟ اس لیے کہ نماز کی کچھ خصوصیات ہیں. وہ خصوصیات کیا ہیں؟ پہلی خصوصیت جو قرآن نے بیان کی ہے وہ کیا ہے؟ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر. نماز، کوئی شک نہ کرو اس پر کہ نماز انسان کو بے حیائی سے، بے شرمی سے، منکرات سے، حرام کے ارتکاب سے، اللہ کی منع کی ہوئی چیزوں سے، رسول اللہ اور اہل البیت کی منع کردہ چیزوں اور الفاظ سے روکتی ہے. نماز روکتی ہے. روکے تو نماز ہے، نہ روکے تو نہیں ہے. اب مجھے بتائیں، لوگ نماز پڑھتے ہیں کبھی؟ حج کرتے ہیں کبھی؟ روزے رکھتے ہیں کبھی؟ تو وہ نماز، وہ حج، وہ روزہ جو انسان کو ان چیزوں سے نہ روک سکے، وہ حج ہے، وہ نماز ہے، وہ روزہ ہے. کوئی روزے کا مہینہ جس میں ایثار ہے، قربانی ہے، اپنا پیٹ کاٹنا ہے، بھوک اور پیاس محسوس کرنا ہے، دوسرے بھوکوں اور پیاسوں کی پیاس اور بھوک کو محسوس کر کے ان کو کھلانا اور کھلانے کے لیے اپنے اندر وسعت پیدا کرنا. یعنی خود بھوکے رہو، دوسرے کو کھلاؤ تاکہ تمہاری روح کے اندر استغنا پیدا ہو. رسم نہیں، استغنا پیدا ہو. استغنا کا کیا مطلب ہے؟ بے نیازی. آپ کے سامنے فریج ہو، اس کے اندر مرغن غذائیں ہو، ٹھنڈا پانی ہو، اور 50 ڈگری کی گرمی بھی ہو، اور اے سی بھی نہ کام کر رہا ہو، اور آپ بھوک اور پیاس سے بلبلا رہے ہو. آپ دروازہ کھول سکتے ہو، لیکن چونکہ اللہ نے منع کیا ہے، اس لیے باوجود اس کے کہ دیکھنے والا کوئی نہیں ہے، آپ اس دروازے کو نہ کھولیں، نہ نکالیں، نہ کھائیں. اس گرمی میں تپتے رہیں، پیاسے رہیں، بھوکے رہیں، لیکن افطار کے موقع پر اٹھ کر اللہ کی بارگاہ میں اپنی پیشانی رکھ کر اور اس کے بعد سجدے شکر کرنے کے بعد کہیں بارگاہ تیرے حکم کی میں نے تعمیل کی ہے، اس کے بعد ایک کھجور اٹھا کر کھائیں. تو یہ ہے عبودیت اور بندگی. لیکن اسی عبودیت اور بندگی میں جو راز چھپا ہوا ہے وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ خود کم کھاؤ، دوسروں کو کھلاؤ. دوسرے بھوکے، دوسرے پیاسے، ان کو کھلاؤ، ان کی پیاس بجھاؤ. عبودیت ہے. یہ عبودیت انسان کے اندر یہ تبدیلی پیدا کرتی ہے کہ حلال چیزوں کو بھی اپنے آپ پر حرام کرے اور دوسروں کو دینا سیکھے. چونکہ اپنا دل توڑنا، اس سے دنیاوی چیزوں سے کاٹنا اور اپنے آپ کو محروم کرنا آسان کام نہیں ہے، مشکل ترین کام ہے. یہی سکھانے کے لیے روزہ واجب کیا گیا. نماز بھی اسی طرح سے، حج بھی اسی طرح سے. لیکن وہ کیسی نماز ہے، وہ کیسا روزہ ہے، وہ کیسا حج ہے جو آئے جائے اور میری زندگی میں بجائے اس کے کہ میری یہ زنجیریں کمزور ہو کر ٹوٹ جائیں، بلکہ اس کے بعد میں اور زیادہ تگڑا ہو جاؤں. رمضان مبارک میں جو 100 کی چیزیں وہ 300 میں بیچوں اور ساری دنیا کی بد دعائیں سمیٹوں، بجائے اس کے کہ اس روزے کی وجہ سے میری تطہیر ہو، میری کثافتوں میں مزید اضافہ ہو. نماز میں پہلی صف میں نظر آؤں، لیکن جب نماز کے بعد نکلوں تو ہر وہ کام جس سے اس صاحب نماز نے منع کیا ہے انجام دوں. اور نمازی بھی کہتا ہوں یہ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر کو
اس کا مطلب ہے عبودیت اور بندگی وہ چیز ہے یا وہ چیزیں ہیں جو انسان اور معبود کے درمیان فاصلوں کو ختم کرتی ہیں اور انسان کو آزاد کرتی ہیں. عبدیت یعنی اللہ کی بندگی. اللہ کی بندگی یعنی غیر اللہ کی بندگی کی زنجیروں کو توڑنا. دل غیر اللہ ہے، خواہشات غیر اللہ ہے، میلانات غیر اللہ ہے، تعلقات غیر اللہ ہے. وہ تعلقات جو اللہ تک پہنچانے کا سبب ہو وہ اللہ کی طرف دعوت ہے، اس کو پکڑنا چاہیے. لیکن وہ چیزیں جو اللہ سے کاٹ دیں اور اللہ سے دور کر دیں وہ ساری کی ساری زنجیریں ہیں. ان زنجیروں کو اگر یہ عبادتیں نہ توڑ سکے تو یہ عبادت نہیں ہے. نماز نہیں ہے. اس لیے آپ کربلا میں دیکھتے ہیں کہ ادھر امام حسین کی نماز ہے، ادھر یزیدیوں کی نماز ہے. وہ بھی نماز پڑھ رہے ہیں، یہ بھی نماز پڑھ رہے ہیں، لیکن یہ خدا تک پہنچنے کا ذریعہ ہے نماز، اور وہ خدا سے دشمنی کا ذریعہ ہے نماز. عبادت وہی ہے، ظواہر اس کے وہی ہیں. اگر نماز میں ایسا ہے تو عزاداری بھی ایسی ہے. اگر نماز ایسا ہے تو پھر ماتمداری میں بھی ایسی ہے. اگر نماز میں یہ بات ہے تو پھر سینہ زنی اور باقی تمام چیزوں میں بھی یہی ہے. اگر یہ تمام اعمال میرے اندر سے میری خودخواہی، خود پرستی اور ذات کی محبت کو ختم کر کے حسین ابن علی کی محبت پہ مجھے ڈھال سکیں تو بہترین عبادت یہی عزاداری ہے. بہترین عبادت. اور اس عبادت میں یہ پوٹینشل موجود ہے. عزاداری سید الشہداء میں یہ پوٹینشل موجود ہے. کون سا پوٹینشل؟ جس کے ذریعے سے انسان زنجیروں کو توڑتا ہے. عزیزان گرامی، یہ جو محرم ہے، اب چونکہ اچانک نظر پڑی اس لیے میں نے موبائل نکال کے ٹائم دیکھا کہ بھئی بہت زیادہ آپ کا ٹائم نہ لوں، اور آج ویسے بھی استقبال محرم کی مجلس ہے تو اس میں بہت زیادہ آپ کو تنگ نہیں کرنا چاہیے، لیکن چند باتیں میں کر کے چاہوں گا کہ آپ سے رخصت ہوں. پہلی چیز، محرم الحرام کی چاند، آپ کو چاند کا اعلان ہو گیا، 31 دن گزشتہ ماہ کے پورے ہو گئے. اب محرم کی پہلی تاریخ کا آغاز ہو چکا ہے. یہ جو پہلی تاریخ کا آغاز ہوا ہے، یہیں سے نیت کر لیں کہ سارا مہینہ آپ نے حسین ابن علی کا عزادار رہنا ہے. نیت کر لیں. نیت کا مطلب کیا ہے؟ جیسے آپ نماز کی نیت کرتے ہیں، جیسے آپ روزے کی نیت کرتے ہیں. روزے کی نیت میں کوئی بھی آپ سے پوچھے کیا کرتے ہو، آپ کہتے ہیں روزہ. آپ سے اگر رمضان المبارک میں پوچھے کوئی کیا کرتے ہیں، آپ کہتے ہیں عزائے حسینی میں مصروف. کیونکہ یہ عزاداری اگر نیت کے ساتھ ہو تو تمام عبادتوں کی روح ہے. اگر یہ نیت کے ساتھ، باقی عبادات فرائض میں سے ہیں، آپ کی توجہ ہے، باقی جتنی بھی عبادتیں ہیں، روزہ ہے، نماز ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے، امر بالمعروف ہے، خمس ہے، نہی عن المنکر ہے، تبلا ہے، تبرع ہے، وہ ساری چیزیں یہ فرائض میں سے ہیں، فرض ہے انسان. عزاداری سید الشہداء کے بارے میں کسی نے کہا ہے، اللہ نے، رسول نے، ائمہ نے، کہ یہ واجب ہے اور جو اس کو ترک کرے یا نہ کرے کسی بھی وجہ سے وہ جہنم جائے گا. کوئی ایسی بات کہی نہیں. تو مستحب ہے، لیکن کیسا مستحب عمل ہے یہ؟ ایسا مستحب عمل جو ان واجب اعمال کو زندہ کرنے کے لیے ان کے اندر روح پیدا کر دیتا ہے. ایسا مستحب جس کے نتیجے میں دل زندہ ہو جائے. ہر وہ عمل جس کے پیچھے دل نہ ہو وہ عمل نہیں ہے. یہ وہ عمل ہے جو دل کو زندہ کرتا ہے. دل کو کیسے زندہ کرتا ہے؟ اشکوں کے ذریعے سے. اشکوں کے ذریعے سے. اشک کب بہتے ہیں؟ جب معرفت کے ساتھ انسان قدم رکھتا ہے. اس مہینے کے آغاز ہی سے نیت کر لے کہ آپ نے یہ سارا عرصہ عزادار سید الشہداء کی حیثیت سے گزارنا ہے. دوسری بات، صبح سے شام تک جو بھی آپ کام کرتے ہیں اس کام کے انجام دینے سے پہلے نیت کر لیں کہ اس
کام کو میں اس لیے انجام دے رہا ہوں کہ مجھ سے حسین راضی ہو. حسین راضی. نیت کے کرنے اور نہ کرنے میں عمل کے حوالے سے آسمان زمین کا فرق ہے. نیت کے ساتھ انسان کرے تو عمل ساتویں آسمان تک پہنچ جائے. بغیر نیت کے کرے تو وہی زمین پر پڑا رہتا ہے. عمل وہی ہے, کوئی فرق نہیں ہے, عمل وہی. 2 بندے میدان جنگ میں شہید ہو گئے. نبی کریم کی کسی جنگ میں, اہل سنت نے یہ واقعہ نقل کیا ہے تاریخ میں, ایک صحابی بڑی بے جگری سے لڑ رہا تھا, بڑی بے جگری سے. ایک صحابی نے رسول اللہ سے عرض کیا, یا رسول اللہ دیکھیے یہ شخص کتنی مجاہدانہ اس کی روح ہے, بے جگری سے لڑ رہا ہے, اس کو اپریشیٹ کرنا چاہیے. رسول کریم نے اس کو دیکھا اور اس کے بعد اس صحابی کو دیکھا, فرمایا کہ یہ اہل جہنم ہے. تعجب, لڑ رہا ہے کفر سے, لڑ رہا ہے مشرکین سے, لشکر ہے رسول اللہ کا, رسول اللہ کے لشکر میں کفر کے ساتھ لڑ رہا ہے, اور رسول اللہ فرما رہے ہیں یہ اہل جہنم ہے. اب صحابی بیچارہ کیا کہتا, خاموش ہو گئے. کچھ دیر گزری, وہ شخص بھی, وہ جو لڑ رہا تھا وہ زخمی, زخم اس کو بڑے گہرے لگے. اب جب زخم لگے اور وہ گھوڑے سے گرا, کافی دیر تک تڑپتا رہا, برداشت نہیں کر سکا, اپنی تلوار نکالی, اپنی گردن پہ چلا دی, خودکشی کر دی اور گیا. رسول اللہ نے فرمایا دیکھا تم, دیکھا یہ اہل جہنم ہے. یہ جو جنگ لڑ رہا تھا وہ جنگ بھی وہ اللہ کے لیے نہیں لڑ رہا تھا. کس لیے لڑ رہا تھا؟ وہ جس قوم سے تعلق رکھتا ہے, جس قبیلے سے, وہ قبیلہ اسلام لا چکا ہے, اس لیے وہ اپنے قبیلے کی حمیت اور شجاعت کے اظہار کے لیے لڑ رہا تھا, اللہ کے دین کے غلبے کے لیے نہیں. فرق کیا ہے؟ لڑائی تو وہ بھی کر رہا تھا, باقی بھی کر, فرق کیا ہے؟ نیت, صرف ایک نیت, ارادہ. کہ ارادہ کیا ہے؟ سیاہ پوشی کا ارادہ اگر آپ کرتے ہیں, سیاہ پہنتے ہیں, اگر یہ سیاہ پوشی اس لیے ہے کہ لوگ دیکھ کر کہیں بہت بڑا عزادار ہے, تو پھر وہ لوگوں کے لیے ہے, حسین ابن علی کے لیے نہیں ہے. آپ مجلسوں میں جاتے ہوئے آتے ہوئے اونچے آواز سے نوحے لگاتے ہیں, بعض لوگوں کو یہ نچاؤ تاکہ ارد کے لوگ سنیں. بھائی کیوں لوگوں کو تنگ کرنا حسین ابن علی کا شیوا تو نہیں ہے. عبادت لوگوں کو قریب کرنے کے لیے ہے, دور کرنے کے لیے نہیں. عبادت لوگوں کے لیے مشکلات تراشنے کے لیے نہیں ہے, لوگوں کی مشکلات کو ختم کرنے کے لیے ہے. اس لیے حتیٰ نماز جماعت میں امام جماعت پر فرض ہے, لازم ہے کہ وہ اپنی صفوں میں, پچھلی صفوں میں یہ دیکھیں سب سے کمزور انسان کون ہے, اس کے مطابق نماز پڑھے, تاکہ اس کی نماز سے وہ جو کمزور انسان ہے اس کو زیادہ دیر کھڑا نہ رہنا پڑے, جلدی جلدی پڑھے اور ختم کرے. طولانی نماز پڑھنا اپنی ذات کے لیے اچھا ہے, لیکن تنہائیوں میں. لیکن جب اجتماع ہو اور دوسروں کے حقوق کا مسئلہ پیش ہے, وہاں پر آپ کو یہ بتایا گیا ہے کہ واجبات پر اکتفا کرو, حتیٰ مستحبات چھوڑو. کیوں؟ عبادت تو یہ بھی ہے وہ بھی ہے, اس لیے کہ عبادت فی نفس وہ فعل نہیں ہے, وہ فعل ذریعہ ہے آپ کی روح کے اندر اطاعت کا جذبہ پیدا کرنے کا. فی نفس, اس لیے یہ جو اطاعت ہے وہ اطاعت کا جذبہ اگر پیدا ہو جائے تو اس کے نتیجے میں عبادت چھوٹی بھی ہو تو اللہ اس کو بڑا کر رہا ہے. لیکن اگر وہ اطاعت نہ ہو تو پھر آپ سارے گھر کی دولت لے جا کر اللہ کی راہ میں تقسیم کر دیں اور اعلان کر دیں میں نے اللہ کی راہ میں سارے گھر کی دولت دیا ہے. وہ سارے گھر کی دولت کی قیمت علی کے گھر سے دی جانے والی اس ایک جوڑ کی روٹی کے برابر نہیں ہے.
اس لیے کہ مقدار وہاں پر شرط نہیں ہے، اطاعت شرط ہے۔ اس لیے جب آپ عزادار بن کر آتے ہیں تو آپ کی عزاداری سے دوسروں تک مثبت پیغام پہنچنا چاہیے۔ مثبت پیغام، آپ کے ذمہ اگر واجبات ہیں تو ان واجبات کو پہلے ادا کر کے پھر عزاداری میں جائیں۔ واجبات چھوڑ کر جانا خود یہ عزاداری کی روح کے منافی ہے۔ بعض لوگ نوکریاں کرتے ہیں اور نوکری کے دوران ان کو جو چھوٹ ملتی ہے نماز کی کہ اتنی دیر آپ کے پاس 15 منٹ ہے ظہر کی یا عصر کی نماز ہے، تو وہ چاہ کے 1.5 گھنٹہ لگاتے ہیں۔ پوچھنے والا جب پوچھتا ہے اوپر والا کہ بھئی یہ تم نے کتنی دیر میں کہا میں تو نماز پڑھ رہا تھا۔ نماز پڑھنے کا مطلب یہ تھوڑی ہے کہ جو تم پر واجب ہے، فرض ہے، جس کی تم تنخواہ لیتے ہو وہ چوری کرو اور کہو کہ میں نماز پڑھ رہا تھا۔ وہ نماز تمہیں برائیوں کی طرف لے کر جا رہی ہے، یہ نماز نہیں ہے۔ نماز وہ ہے جو تمہیں حق ادا کرنے کا رستہ سمجھائے، جو حقوق الناس سمجھائے، جو حقوق اللہ سمجھائے۔ عزاداری کی اسی طرح نیت کر لے کہ آپ نے سارا عرصہ عزادار رہنا، نیت کر لے کہ اس عرصے میں آپ نے لوگوں کا دل نہیں دکھانا، نیت کر لے آپ سے کسی کو کوئی تکلیف نہ ہو، نیت کر لے آپ سے دوسروں کو خیر پہنچے، شر نہ پہنچے۔ نیت کر لے کہ حسین ابن علی کے پیغام کو مثبت اور اسی انداز میں جس انداز میں اہل بیت نے فرمایا دوسروں تک پہنچانے کا سارا اہتمام آپ کریں گے۔ نیت ہے، نیت المؤمن خیر من عملہ ونیت الکافر شر من عملہ۔ یہ جو مومن نیت کرتا ہے اس کا وہ نیت کرنا اس فعل کے انجام دینے سے زیادہ بہتر ہے۔ وہ انجام نہ بھی دے سکے، نیت اس نے کی، اس کو اس نیت کا ثواب مل جاتا ہے۔ اس لیے نیت پہلی سیڑھی ہے، پہلا مرحلہ ہے۔ اور اس کے ساتھ غسل کر کے اس مہینے میں داخل ہو۔ جب آپ مجالس میں آئیں تو وضو کر کے آئیں۔ جب مجالس میں آ کر بیٹھیں تو یہ سوچ کر، یہ سمجھ کر اور اس شعور اور اس معرفت کے ساتھ بیٹھیں کہ آپ کا اس مجلس میں بیٹھنا، حسین ابن علی کا ذکر سننا اور حسین کے نام کو سن کر اپنے اندر عشق حسین اور عشق شہدائے کربلا کو بڑھانا، یہ ہر لمحہ عبادت میں گزر رہا ہے۔ اور اس عبادت کے لمحات میں حدیث کے مطابق، شیعہ اور سنی دونوں کی حدیث کے مطابق جو لمحات آپ گزارتے ہیں، ان لمحات میں آپ کی ہر سانس جو آتی ہے اللہ کی تسبیح ہے، جو جاتی ہے وہ بھی اللہ کی تسبیح ہے۔ اس لیے حسین ابن علی کی بات کہا ہے، حسین ابن علی کی مجلس نیت کریں، ایک اور نیت کریں۔ وہ کیا ہے؟ صبح آپ ناشتہ کرتے ہیں، امام حسین علیہ السلام کے نیاز کی نیت سے ناشتہ کریں۔ بیوی سے کہیں، بیٹی سے کہیں، بہو سے کہیں، ماں سے کہیں، بہن سے کہیں، جو بھی گھر میں بناتا ہے ناشتہ یا جو بھی خاتون بناتی ہے، کہ جب پکاؤ تو باوضو ہو کر پکاؤ، اور جب نیت کرو تو یہ نیت کرو کہ میں ناشتہ بنا رہی ہوں، نہیں، امام حسین علیہ السلام کا نیاز پکا رہی ہے، چاہے وہ چائے ہی کیوں نہ ہو، چاہے وہ پانی کا کپ ہی کیوں نہ ہو، نیاز کی نیت کرو۔ نیاز کا مطلب صرف 9 اور 10 محرم نہیں آئے، نیاز کا مطلب یہ نہیں کہ آپ صرف امام بارگاہ میں جو دیتے ہیں مومنین کو وہی نیاز ہے، اس میں اہتمام کرتے ہیں لوگ، بہت اچھی بات ہے، لیکن اس کو اس تک محدود نہ کریں۔ آپ کے 365 ایام نیاز میں گزر سکتے ہیں، 24 گھنٹے نیاز میں گزر سکتے ہیں، اس کا نتیجہ آپ کی سانس بھی حسینی، آپ کی نگاہ بھی حسینی، آپ کا چلنا بھی حسینی، آپ کا رکنا بھی حسینی، آپ کا کھانا بھی حسینی، پینا بھی حسینی، ملنا بھی حسینی، کٹنا بھی حسینی، پوری زندگی۔ تو
استقبال محرم کا مطلب کیا ہوا؟ انسان اس تیاری کے ساتھ محرم میں داخل ہو، اس تیاری کے ساتھ. اور اگر اس تیاری کے ساتھ داخل ہوں گے تو پھر زیارت وارثہ بھی پڑھیں گے، زیارت عاشورہ بھی پڑھیں گے، زیارت جامعہ بھی پڑھیں گے، دعائیں توسل بھی پڑھیں گے. جن جن معارف کا تعلق اہل البیت سے ہے اور جن کے نتیجے میں انسان کی روح کے اندر پاکیزگی اور نورانیت پیدا ہوتی ہے، ہر وہ عمل انسان ضرور کرے گا. اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ آنکھیں حرام سے محفوظ ہو جائیں، کان حرام سے محفوظ ہو جائے، زبان حرام سے محفوظ ہو جائے. آپ جب ادھر مصروف ہیں تو زبان کو جھوٹ، تہمت اور مختلف اس طرح کے گناہوں میں آلودہ ہونے کا موقع ہی نہیں ملے گا. کانوں کو غیبتیں سننے کا، جھوٹ سننے کا، گانے سننے کا، غلط چیزیں سننے کا موقع ہی نہیں ملے گا. آنکھوں کو غلط چیزیں دیکھنے کا، حرام دیکھنے کا موقع ہی نہیں ملے گا. چونکہ آپ نے اپنے پورے وجود کو حسین ابن علی کی راہ میں اس طرح سے رضاکارانہ طور پر وقف کر دیا ہے کہ آپ کا ہر لمحہ حسین ابن علی کے ساتھ گزر رہا ہے. صلوات بھیجیے محمد والے. جب صلوات بھیجے، میں نے شاید پچھلے سال کی مجلس میں عرض کیا تھا، جب صلوات بھیجے تو وعجل فرجہم کے ساتھ بھیجے اور شعوری طور پر وعجل فرجہم کہیں. ایک بار پھر صلوات بھیجے پر عزیزان کو یہ جو عزاداری ہے سید الشہداء، آپ نے وہ احادیث اہل سنت علماء سے سنی ہوگی اور ہمارے شیعہ علماء بھی بیان کرتے ہیں کہ جب حسین ابن علی کی ولادت ہوئی تو اسی ولادت کے موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے گریہ فرمایا. گریہ فرمایا. یہ گریہ کس لیے؟ کہ جب آپ کو پتہ چلا کہ یہ وہ بچہ ہے، یعنی جبرائیل نے آ کر آپ کو بتایا کہ یہ بچہ جو آج آپ کی گود میں ہے اور آپ اس کی آمد کی خوشیاں منا رہے ہیں، یہ بچہ 61 ہجری میں کربلا میں اپنے سارے کنبے کے ساتھ اور آپ کے اپنے بچوں کے ساتھ قتل بھی ہوگا اور باقی بچیاں اسیر بھی ہوگی. نبی کریم نے گریہ فرمایا. یہ جو نبی کریم کا گریہ ہے یہ بتاتا ہے کہ حسین پر رونا بعد از شہادت نہیں، قبل از شہادت بھی رسول کی سیرت اور سنت ہے اور اس سنت پر عمل بہترین عبادت ہے. سنت یہ سنت رسول، سنت علی ہے، سنت فاطمہ الزہرا ہے. ذرا آپ سوچیں، اپنے ذہن کو لے جائیں کہ ننھا سا نومولود نبی کریم کی آغوش میں اور نبی کریم اس کے پیارے پیارے ہاتھوں کو اپنے منہ سے اور اپنے لبوں سے لگائے، بوسے دے اور بوسے دیتے ہوئے رونا شروع کر دے. کیسا منظر؟ اور سامنے حضرت زہرا سلام اللہ علیہا دیکھ رہی ہو، کیسا منظر ہوگا؟ وہ ماں جس کی زندگی میں دوسرا ہدایت کا چراغ روشن ہوا ہے اور اس کی خوشی کا موقع ہے، وہ جب دیکھیں رسول اللہ گریہ فرما رہے ہیں، بچہ پیدا ہوا ہے لیکن گریہ فرما رہے ہیں رسول، اور یہ رسول کا گریہ خوشی کا نہیں، غم اور الم کا گریہ ہے. اس ماں کے دل پر کیا گزر رہی ہوگی. اور پھر یہی منظر امیر المؤمنین کی زندگی میں، یہی منظر حسین حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کا ہے. اس لیے یہ بات ذہن میں رکھیں کہ ان عزاداری کی مجالس پر حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کی نظر خاص ہوتی ہے، خاص نگاہ، خاص التفات. ہم عام طور پر خطبہ سے سنتے ہیں کہ حضرت زہرا تشریف لاتی ہے، فزیکل ان کی موجودگی کی بات نہیں ہوتی، چونکہ فزیکلی یعنی جسمانی اعتبار سے وہ
اپنے قبر مطہر میں آرام فرما رہی ہیں، لیکن اپنے ملکوتی وجود کے ساتھ وہ ہر جگہ ہیں، ملکوتی وجود کے ساتھ، اس ملکوتی وجود کے ساتھ ہر انسان کا دل ان کی نگاہوں کے سامنے ہے، اس ملکوتی وجود کے ساتھ ہر انسان، وہ انسان جس کی آنکھوں سے حسین ابن علی کے لیے اشک بہتا ہو، حضرت زہرا سلام اللہ علیہا ان آنسوں کو دیکھتی ہے۔ اس لیے وہ جو روایات آپ پڑھتے ہیں کہ جب حضرت زہرا سلام اللہ علیہا نے پوچھا کہ جب میرا بیٹا قتل ہوگا تو کیا اس پر کوئی رونے والا بھی ہوگا؟ کیا جواب ملا؟ ہاں، اللہ تبارک و تعالیٰ قوم کو پیدا کرے گا جو آپ کے اس بچے پر ہمیشہ گریاں ہوگی۔ وہ آپ ہی کون ہے جس کی نبی کریم نے دی؟ اس لیے ان عزاداری کی مجالس کا جو اہتمام ہے اس میں آپ بنت رسول سیدۃ النساء العالمین، سید کائنات کے قلب مبارک کا ہمیشہ خیال رکھیں کہ وہ ان چیزوں کو دیکھتی بھی ہیں اور آپ کے اعمال پر ناظر بھی ہیں۔ اس کے بعد آپ کی اپنی دنیا بدل گئی۔ کربلا کے ہر ذرے سے حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کو محبت ہے، اس لیے کربلا کی یاد سے متعلق ہر عمل سے ان کو محبت ہے، ہر عمل سے جو بھی آپ حسین ابن علی کے لیے انجام دیتے ہیں اس سے حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کو محبت، وہ شریک ہے۔ شاید پچھلی مجلس میں نے یہ نقطہ عرض کیا تھا، یاد ہی کیا تھا، مجھے نہیں یاد، کہ ہمارے استاد نے انہوں نے یہ واقعہ بیان کیا، ہمارے پھر ایک عالم دین نے یہ لکھا کہ جو کوسری ہے ان کا انتقال ہو گیا، بڑے خطیب تھے، بڑے زبردست قسم کے خطیب تھے، جب گفتگو کرتے تھے تو لوگوں کے دلوں کو نچوڑ کے رکھ دیتے تھے، جب انسان سنتا تھا تو وش میں آتا تھا، کیا کریا۔ امام خمینی کے دور میں جب وہ زندہ تھے تو یہ جایا کرتے تھے قم سے امام خمینی کی مجلس پڑھنے کے لیے، ان کے حسینیہ اور امام باقر، اور امام خمینی بھی ایسی شخصیت کے پوری دنیا کے مقابلے میں نہتے کھڑے تھے اور پوری استقامت کے ساتھ کھڑے تھے، اور آپ کا سر ہمیشہ بلند تھا، لیکن جب امام حسین کا تذکرہ ہوتا تھا جیسے ہی خطیب اور ذاکر السلام علیک یا ابا عبداللہ الحسین کہتا تو گریے کی شدت کی وجہ سے ان کے کندھے لرزنے لگتے اور سارا دیکھنے والوں کا سارا مجمع محسوس کرتا کہ تڑپ کر رو رہے ہیں۔ یہ آئے کوسری خود یہ واقعہ نقل کرتے ہیں، کہتے ہیں ایک دن میں نے عاشور کی صبح کو میں گھر سے نکلا اور نکل کر جب میں حرم حضرت معصومہ جانے لگا عزاداری کے لیے اور مجلس پڑھنے کے لیے، گلی کے نکڑ پہ کئی بچے تھے، جمع تھے، اور انہوں نے مجھے پکڑا اور کہا کہ آپ یہاں پر ہمیں امام حسین علیہ السلام کی ایک مجلس پڑھ دیں۔ ایران میں یہ رسم ہے کہ ان ایام میں چونکہ آبادی بڑی ہے اور ہر جگہ مؤمنین ہے، تو اس لیے ہر گلی میں اس گلی کے گھروں میں موجود بچے 7 8 10 بچے مل کر کمیٹی بنا لیتے ہیں، گلی میں ایک چار دیواری سی بنا لیتے ہیں، 8 10 اینٹیں رکھ کر، بس صرف 8 10 اینٹیں ایک علامت کے طور پر، دیوار پہ ایک سیاہ کپڑا لگا دیتے ہیں، ہو سکتا ہے علم لگا دیں السلام علیکم یا ابا عبداللہ حسین، اور اس کے بعد ایک جگ رکھتے ہیں، ایک کیتلی رکھتے ہیں، جگ میں پانی، کیتلی میں چائے، اور ہر گزرنے والے کو نیاز کے طور پر کسی کو چائے کسی کو شربت کراتے ہیں۔ میں جب گزرنے لگا تو بچوں نے مجھے پکڑا اور کہا کہ آپ ہماری ایک مجلس پڑھ دیں اور پھر چلے جائیں۔ میں پریشان ہو گیا، میں نے کہا بچوں آپ 4 5 6 بچے ہو، وہاں پر لاکھوں کا اجتماع ہے، مجھے وہاں پر جانا ہے، ایک ایک لمحہ قیمتی ہے۔ بچے نہیں مانے، جب بچے نہیں مانے تو مجھے حیا آئی، شرم آئی کہ ایسا نہ ہو کہ ان بچوں کا میں دل توڑ دوں۔ اس لیے میں نے سوچا چلے ٹھیک ہے، 6 بچے ہیں، کوئی بات میں پڑھ دیتا ہوں۔ میں اس چند اینٹوں کے اندر داخل ہوا، ایک اینٹ پر بیٹھ گیا، ایک اینٹ پر بیٹھ کر میں نے پڑھا کیا،
ٹوٹل 4 جملے، اور وہ بھی زیارت عاشورہ کے. السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین. یہ 4 جملے. پھر اس کے بعد میں نے سلام کہا اور اجازت مانگی کہ میں لکھوں. بچے بڑے خوش ہوئے، کہا کہ آپ نے ہماری آرزو پوری کی، اللہ آپ کو اجر دے، بہت خوشی وغیرہ وغیرہ. جب میں نکلنے لگا تو کہا کہ یہ ہم نے امام حسین کی نیاز چائے پکائی ہے، یہ چائے پی کر جائیں. چائے مجھے پلاسٹک کے کپ میں چائے دی، پلاسٹک کا کپ، آدھا ابلا ہوا پانی، جس میں تھوڑی سی پتی. اب جب میں نے منہ سے لگایا تو بے مزہ اور پھیکی چائے، مجھ سے پی نہیں گئی. میں نے ان کی نگاہیں بچائی اور آرام سے اڈیل دیا زمین پر، وہ کپ رکھا اور اس کے بعد اجازت مانگی. بچوں نے اجازت دی، میں نکل گیا. رات تمام ان بڑی بڑی مجلسوں سے فارغ ہو کر میں گھر پہنچا. جب گھر آیا تو تھکا ہوا تھا، غسل کیا، نہایا، کپڑے پہنے، زیارت عاشورہ پڑھی، اعمال انجام دیے، شب شام غریبہ کی، اور اس کے بعد لیٹ گیا. آنکھ لگ گئی. جیسے آنکھ لگی میں نے دیکھا بی بی تشریف لائی. بی بی تشریف آئی، میں اٹھا، سلام میں نے کیا. آپ نے میری طرف دیکھا اور کہا بیٹا، چونکہ سید نے کہا بیٹا کوثری، تمہاری آج کی کوئی مجلس ہماری بارگاہ میں قبول نہیں ہوئی. جب میں نے یہ سنا تو تڑپ اٹھا. میں کہا بی بی کوئی مجلس قبول نہیں ہوئی. فرمایا کیوں؟ لوگوں نے داد دی، تم نے داد وصول کی، لوگ خوش ہوئے، تمہیں بھی خوشی ہوئی کہ تم نے بڑی اچھی مجلس پڑھی، بات ختم ہو. کہتے ہیں میں رو پڑا اور سجدے میں گرا کے خدایا پھر میرا کون سا عمل قابل قبول ہے؟ اس اثر میں بی بی نے فرمایا کہ وہ جو تم نے ان 4 بچوں کے درمیان پڑھی تھی نا 4 جملے، وہ ہماری بارگاہ میں قبول ہوئے. جیسے یہ فرمایا مجھے خوشی ہوئی. جب خوشی ہوئی تو بی بی نے جملہ کہا اور اس جملے نے مجھے مار دیا. کیا کہا؟ پوچھا کہ بیٹا یہ بتاؤ تم نے وہ جو چائے کا کپ تھا وہ چائے گرائی کیوں؟ میں نے کہا کیوں بی بی کیا ہوا؟ اس چائے میں کون سی ایسی خصوصیت تھی؟ فرمایا کیا تمہیں نہیں معلوم وہ چائے ہم نے اپنے ہاتھوں سے بنائی؟ جو کام آپ حسین ابن علی کے لیے کرتے ہیں اس میں یہ ہستیاں شریک ہیں. چاہے آپ دریا بچھا رہے ہو، چاہے آپ چائے بنا رہے ہو، چاہے آپ شربت بنا رہے ہو، اخلاص سے کریں وہ شریک ہیں، اور جس کام میں وہ شریک ہو وہ کام قبول ہے. اس لیے کربلا کے ہر ذرے سے بی بی کو محبت ہے، ہر ذرے سے. لہٰذا کربلا کے کرداروں سے بھی بہت محبت ہے، صرف اپنے بیٹے حسین سے نہیں بلکہ ہر ایک سے. یہی وجہ ہے کہ امام صادق علیہ السلام نے واقعہ نقل کیا بلکہ حدیث بیان فرمائی. کہا کہ جب عالم محشر ہوگا تو ایک عجیب منظر ہوگا. منظر کیا ہوگا؟ سارا محشر جمع ہوگا، حضرت آدم سے لے کر تا قیامت آنے والے تمام انسان محشر میں جمع ہوں. اور جب وہ سب جمع ہوں گے تو کچھ لوگ جنت چلے جائیں گے، باقی پھنس جائیں گے، رو رہے ہوں گے کہ اب ہمارا کیا ہوگا. یہی امت کے لوگ. اس اسنا میں نبی کریم کی آواز بلند ہوگی، بیٹی فاطمہ کہاں ہو. جیسے ہی آپ کی آواز بلند ہوگی ایک حاتم غیبی کی آواز آئے گی، یا اہل محشر نگاہیں جھکا لو، رسول کی بیٹی فاطمہ تشریف لا رہی ہے. ایک روایت کہتی ہے 70,000، دوسری کہتی ہے 4,000 فرشتوں کی جرمٹ میں بی بی تشریف لائیں گی نبی کریم کی بارگاہ میں. جیسے ہی کھڑی ہوگی پوچھیں گی بابا کیا حکم ہے؟ جواب آئے گا بیٹی یہ بتاؤ امت کے ان گناہگاروں کی شفاعت کے لیے کیا لے کر آئی ہو. جیسے یہ جملہ ارشاد فرمائیں گے بی بی اپنے چادر کے اندر سے اپنے دونوں ہاتھ باہر نکالیں گی، اور جب دونوں ہاتھ باہر نکالیں گی تو اہل محشر کیا دیکھے گا؟ ان 2 ہاتھوں میں 2 کٹے ہوئے بازو لٹک رہے ہیں. جب ان بازوؤں کو دیکھیں گے تو پوچھیں گے بیٹی فاطمہ یہ کیا لے کر آئی ہو؟ جواب میں فرمائیں گی بابا جان میں کربلا سے اپنے بیٹے عباس کے کٹے ہوئے بازو لے کر آئی ہوں تاکہ ان کے صدقے میں امت کے گناہگاروں کی شفاعت ہو. جب شفاعت کی اجازت ملے گی تو امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ
اہل محشر میں سے بی بی ایک ایک کر کے چن چن کر لوگوں کو جنت میں داخل کر رہی ہوں گی. تو باقی لوگ دیکھیں گے یہ کون لوگ ہیں جن کا انتخاب بی بی نے کیا ہے. تو امام فرماتے ہیں کہ اہل محشر دیکھیں گے جس کا انتخاب بی بی نے کیا ہے اس کے ماتھے پر لکھا ہوگا ھذا محب فاطمہ، یہ فاطمہ کا محب ہے اس لیے جنت میں داخل ہوگا.